کراچی ایوب گوڑ سے لاپتہ 3 سالہ بچے کی لاش مل گئی۔ 15 اگست سے لاپتہ تھا۔ لاش گھر کے باہر گٹر سے ملی۔ پولیس کا بچے کی 10 سے 12 دن پہلے موت کا ہونے کا دعویٰ۔ کراچی میں رواں سال 151 بچوں کے اغوا اور گمشدگی کا انکشاف۔ سی پی ایل سی کے اعداد و شمار نے خوف پھیلا دیا۔ والدین کا صورتحال پر اظہار تشویش۔ انہوں نے نئے سانگڑ کی بات کی ہے۔ چپ رہے آپ، چپ رہے، چپ رہے۔ اپنی باری میں بولے، اپنی باری میں بولے۔ سندھ اسمبلی میں بچوں کے اغوا کی گونج۔ اپوزیشن لیڈر نے پوزیشن سنبھالی تو اسپیکر نے روک دیا۔ بات نہ کرنے دینے پر اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ میڈیا کے آگے بھڑاس نکال دی۔ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا۔ حکومت نے سن لی۔ ریڈیو پاکستان کی عمارت لیز پر دینے کا فیصلہ واپس۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے اعلان کیا۔ لاہور میں اپنا ہی خون سفید ہو گیا۔ بیٹے نے گھریلو جھگڑے پر والد، والدہ اور بھابھی پر تیزاب پھینک دیا۔ متاثرہ افراد طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ ملزم کی تلاش جاری۔ نیپرا نے مہنگائی کا کرنٹ چھوڑ دیا۔ عوام کی جیب پر 16 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی کے نرخ میں 1 روپے 16 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہی خواجہ آصف صاحب کو یاد آ گیا کہ فارن پالیسی اسمبلی میں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی شیریں مزاری کا نون لیگ کے لیے لہجہ تلخ۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں بھارت سے کمپرومائز کا الزام بولی خواجہ آصف کو۔ اپوزیشن میں آتے ہی خارجہ پالیسی یاد آ گئی۔ کشمیر کو اہمیت نہ دینے اور افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی پر سوال اٹھا دیا۔ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات۔ اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے 10 نام دے دیے۔ نون لیگ کے 5، پیپلز پارٹی کے 3، ایم ایم اے اور اے این پی کا 1 رکن شامل۔ کمیٹی کے سربراہ کا تقرر حکومت کرے گی۔ 3 طلاق ایک ساتھ دینے پر سزا ہوگی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اتفاق کر لیا۔ سزا کیا ہوگی؟ ارکان متفق نہ ہو سکے، علماء سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں گل خان کے چرچے۔ او پی ڈی کی درجنوں پرچیوں میں ولدیت گل خان درج۔ انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ تحقیقات شروع۔ ایڈن اسکینڈل میں ملوث ملزم مرتضیٰ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے داماد ہیں۔ دبئی میں ایف آئی اے نے پکڑا۔ احتساب کے عمل میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا رد عمل۔ بڑھتا کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ پاکستان کے لیے چیلنج ہے۔ زرعی اور معاشی ترقی کا ہدف حاصل ہونا مشکل قرار دے دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ جاری۔ لکھا ہے حکومت کو بیرونی ذرائع سے رقم کا انتظام کرنا ہوگا۔ کراچی کے نجی اسکولوں کے 5 برس تک کے طلبہ کو خسرہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے افسران کے اجلاس میں فیصلے کا مقصد خسرہ کا مکمل خاتمہ ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور نواب صاحب کا گہرا رشتہ تھا۔ مشرق کی بیٹی کے قدم سے قدم ملا نواب صاحب نے بہت سے سیاسی منزلیں ایک ساتھ طے کی تھی۔ اور آج مجھے خوشی ہے کہ نواب صاحب کے صاحبزادے افتخار احمد خان پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ یہ نسلوں کی وفا کے رشتہ ہے۔
کل بھی نواب صاحب ہمارے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی نواب صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایک اہم سیاسی دور سے گزر رہا ہے۔ ملک ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ کے حوالے کیا جا چکا ہے، ملک پر سینسر جمہوریت مسلط کر دی گئی ہے، پی ٹی آئی کے نا تجربہ کار حکمران اپنے غلط فیصلوں سے ملک کو تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ 100 دن بعد ڈٹ کر اپوزیشن کریں گے، مگر سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ہر گزرتا دن عوام کے لیے مشکلات کی وجہ بن رہا ہے۔ اور میں آج کے پروگرام کو جمہوریت پسندوں کے لیے نواب زادہ نصر اللہ خان کی روحانی مدد تصور کرتا ہوں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق ہوتی، اختلافات جمہوریت کا حصہ ہے۔ اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے عوام کی فلاح کے ایشوز پر جہاں اتفاق ہوگا وہاں ہمیں ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے سینئر رہنما تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اقتدار دھاندلی زدہ حکومت کے حوالے کیے گئے تو آپ سب بہت غصے میں تھے، ہمیں بھی بہت غصہ تھا، اور ہم سب کا غصہ بالکل جائز تھا، یہاں تک کہ کچھ پارٹیز اوتھ اٹھانے تک کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ پارلیمان میں آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جذبات میں آ کر صرف جلاؤ گراؤ کی سیاست کر کے پورے نظام کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میرا مطالبہ یہ تھا کہ دونوں ایوانوں کے ممبرز پر مشتمل پارلیمنٹری کمیشن بنایا جائے اور اس کی چیئرمین اپوزیشن کو دیا جائے، مگر اس پر اتفاق نہ ہو سکا۔ اب قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی بن گئی ہے جس کے ذریعے ہم حکومت کو موقع دے رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کی انویسٹیگیشن پارلیمان کے ذریعے کیا جائے۔ خواتین و حضرات، کشکول توڑنے کے دعووں کے ساتھ اقتدار میں آنے والوں نے کشکول اٹھا کر چندہ نومکس کے ساتھ اپنے اقتدار کا آغاز کیا ہے، اور ابھی تو یہ آغاز ہے، اللہ خیر کرے، نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ ملک چندوں سے نہیں چل سکتا، گیس مہنگی کر دی گئی، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی، عام استعمال کی اشیاء کی قیمتیں دنوں میں آسمان پر پہنچا دی گئی، یوٹیلیٹی سٹورز تک بند کیا جا رہا ہے، منی بجٹ کے نام پر عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا گیا ہے۔ اس حکومت کی اپروچ کا یہ عالم ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر خارجہ پالیسی بیان کی جا رہی ہے۔ خدارہ ان اہم معاملات کو مذاق نہ بنائیں۔ ایک طویل عرصے بعد اقوام متحدہ نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایک رپورٹ تیار کی، اور خان صاحب نے خود جانے کے بجائے اپنے فورن منسٹر کو اقوام متحدہ بھیج دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم خود وہاں جاتے۔ خان صاحب، آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ اس اہم موقع پر پاکستان کے موقف اور مسئلے کشمیر پر
آواز اٹھانے کے لیے یونائٹڈ نیشنز خود کیوں نہیں کی؟ خواتین و حضرات، یہ ہی وہ ایشوز ہیں جن کی آواز ہم نے ایوان میں اٹھانا ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوال کرنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ ایسی کیا ضد ہے کہ 30 سال گزر گئے، صدر زرداری آج بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، 11 سال بغیر سزا کے جیل کاٹی، تمام مقدمات میں اپنی بے گناہی ثابت کی۔ نواب زادہ نصر اللہ نے ان کو سیاسی قید سے رہائی دلانے کے لیے سیمینارز کیے، اور یہاں تک کہ مجید نظامی نے صدر زرداری کو مرد حر کا خطاب دیا۔ وہ صدر تھے تو ان کے خلاف مقدمات عدالت میں تھے، یہ وہ مقدمات تھے جو بدقسمتی سے سیاسی مخالفت کے نتیجے میں بنائی گئیں، اور آج بھی صدر زرداری کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ ڈکٹیٹرز کے دور میں عدالتوں کے ذریعے جمہوریت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ بھٹو شہید کا بھی عدالتی قتل ہوا، اور آج تک عدالتیں اتنی آزاد نہ ہو سکی کہ بھٹو شہید قتل کیس کے اس ریفرنس کی سماعت کر سکے جو صدر زرداری نے انہیں بھیجا۔ بی بی شہید کے خلاف بھی عدالتوں استعمال کیے گئے۔ بی بی شہید کہتی تھی کہ ملک میں کنٹرولڈ جمہوریت کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج عوام سوال کر رہے ہیں کہ کہیں نیا پاکستان میں بھی وہی کنٹرول جمہوریت تو نہیں کہ جس کے بارے میں بی بی شہید نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ غیر جمہوری دور میں عدالتوں کو سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کیا گیا، ان کے لب سی دیے گئے، ان کی زبان بندی کی گئی، اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ مجھے شکوہ ہے، نہ بھٹو شہید کو انصاف ملا، نہ بی بی شہید کو، اور 30 سالوں سے مسلسل صدر زرداری کو خود کو بے گناہ قرار دلانے کے لیے کبھی اس عدالت کا چکر لگاتے ہیں تو کبھی اس عدالت میں پہنچتے ہیں۔ وہ پرانے مقدمات جو ختم ہو چکے تھے انہیں دوبارہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ اگر بھٹو شہید کو اور بی بی شہید کو انصاف نہ دیا جا سکا تو عام آدمی کو یہ نظام کیا انصاف دے گا؟ آج بھی عدالتوں میں لاکھوں مقدمات پینڈنگ ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں مطالبہ کیا تھا کہ الیکشنز میں ہونے والے ہر دہشت گردی کے واقعہ کی مکمل تحقیقات کر کے قوم کے سامنے سچ لایا جائے۔ شہید ہارون بلور، اکرام اللہ گندپور، شہید سراج ریسانی اور دیگر لوگوں کی شہادت کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائے، مگر اب تک اس مطالبے پر عمل نہیں کیا گیا۔ عوام سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں سیاسی رہنماؤں کو انتخابات کے دوران شہید کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے۔
حکومت سن لے، یہ ہمارے تحفظات ذاتی نہیں ہیں، یہ پاکستان کے عوام کے سوال ہیں۔ اگر پارلیمان میں ہمارے خدشات کو ایڈریس نہیں کیے گئے تو ہم انصاف کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ ثانیہ کارساز سے لے کر ثانیہ APS تک یا پھر 2018 کے انتخابات کے دوران شہید ہونے والے بے گناہ افراد، آخر ان کے متاثرین کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ آج بھی دہشت گردی کے متاثرین انصاف کے متناظر ہیں۔ مسنگ پرسنز یا اقلیتوں کو انصاف ملنا کو دور کی بات ہے، اب تو اظہار رائے پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہے۔ انٹرویوز چھپنے پر ٹریزن کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ وہ جمہوریت تو نہیں